مائک بھی ساری لگا لیں. یہ ہے مائک. ہاں جی. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آواز کھول دو. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب اور مرکزی سیرت کمیٹی کامرا کینٹ کے ان کے رفقاء، شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز خان صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا غریب نواز صاحب دامت فیوزہم، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 4 اکتوبر ہم یہاں مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت سے جمع ہوئے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا جوں ہی آغاز ہوتا ہے پورا عالم اسلام اس کا قریہ قریہ چپا چپا ذکر رسول سے گونج جاتا ہے۔ اتنا تذکرہ انسانی کانوں نے کسی کا نہیں سنا رب کے بعد۔ یہ آمنہ کے لال کی انفرادیت ہے کہ ان کا ذکر رکتا بھی نہیں، تھمتا بھی نہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک، زمین سے لے کر آسمان تک ہے اور آسمان سے لامکان تک ہے، میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ لیکن ماہ ربیع الاول میں یہ سلسلہ اور تیز ہو جاتا ہے، ذکر رسول کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے ابھی شیخ الحدیث کہہ رہے تھے، کہ یہ ماہ ولادت ہے۔ یہ ماہ ولادت بھی ہے اور ماہ وفات بھی، بلکہ آگے بھی کہہ دوں یہ ماہ رسالت بھی ہے اور یہ ماہ ہجرت بھی ہے۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، ملا علی قاری نے لکھا، ومنقبة تفوق على الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع، ونور فوق نور فوق نوری۔ اس مہینے میں اللہ نے 3 بہاروں کو اکٹھا کر دیا اور 3 نور جمع کر دیے۔ 3 بہاریں تو یہ ہیں کہ جب آقا کا میلاد ہوا تو وہ موسم بہار کا تھا۔ مارچ اپریل بہار کا موسم ہوتا ہے۔ موسم بھی بہار کا تھا اور مہینہ تو تھا ہی ربیع، بہار۔ اور تیسری بہار یہ ہے کہ جو تشریف لائے، جو پیدا ہوئے، وہ تو عنوان بہار بن کر آئی، ساری خزائیں چھٹ گئی اور 3 نور جمع کر دیے کامرا والوں۔ اللہ نے ربیع الاول میں 3 نور جمع کر دیے۔ پہلا نور یہ ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی وہ نور سحر کا وقت تھا، طلوع فجر ہو چکی تھی، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آفاق روشن دیکھے، گویا وقت بھی نورانی تھا اور سیدہ آمنہ کا گھر بھی نورانی تھا۔ 2 نور تو یہ ہوئے، اور تیسرا نور یہ ہے کہ جو پیدا ہوا، جو تشریف لایا، وہ صرف نور نہیں بلکہ سراج منیر بن کر آ رہا ہے۔ کامرا کے دوستو، دنیا کی ہر مشہور شخصیت کا ذکر ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ انفرادی شان آمنہ کے لال کی ہے کہ اس کا ذکر ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پر ختم نہیں ہوتا، شروع عالم ارواح سے ہوتا ہے، ختم جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ ذکر رسول شروع کہاں سے ہوا؟
ربیع الاول کی اس تاریخ سے نہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کا میلاد ہوا، وہاں سے شروع نہیں ہوا ذکر رسول۔ ذکر رسول شروع کہاں سے ہوا؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہی دے دو، یہی دے دو، یہی دے دو، کوئی نہیں، جھوٹا جھوٹا۔ ذکر رسول شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول جب کچھ بھی نہ تھا، ایک رب تھا اور بس ذکر شاہ عرب تھا۔ انبیاء کی مقدس روحیں سامعین بن کر بیٹھی، ذکر رسول کی پہلی محفل سجی۔ خطیب خود رب ذوالجلال بنا اور عنوان خطابت شان محمد مصطفیٰ ٹھہرا۔ رب العالمین نے فرمایا لما آتیتکم من، آگے ابھی ٹھہر جائیے، کتاب پر نہیں جاتے، ابھی من پر بات کرتے۔ لما آتیتکم من، یہ من سارے ماشاءاللہ طلباء علماء بیٹھے ہیں، اب آپ کو کیا سنانا۔ یہ من نحو میں آپ نے پڑھا ہے، من تبعیض کے لیے، کس کے لیے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ دہرا دیجیے، یوں سمجھیے کوئی نحو کی کلاس لے رہے ہیں۔ من کس کے لیے؟ تبعیض، تبعیض کا مطلب تھوڑا سا۔ اللہ نے نبیوں کی مقدس روحوں سے فرمایا آتیتکم من، میں تمہیں کچھ کتاب، کچھ حکمت، کچھ خوبیاں، تھوڑی سی صفات دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ آتیتکم من، تم سب نبیوں کو اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے ایام اور اپنے اپنے دور میں کچھ خوبیاں دے کر بھیجوں گا۔ کامرہ والو، لیکن جب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے جانے کی باری آئی تو آتیتکم من نہیں کہا، لب و لہجہ بدل گیا۔ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نہیں اتنی بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، یہاں آتیتکم من نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر جو علماء ہیں باقی حضرات انا اعطیناک الکوثر کا تو ترجمہ پتہ ہے نا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ سارے نبیوں سے کہا تمہیں کچھ دوں گا، آتیتکم من، سارے نبیوں سے کہا تمہیں کچھ دوں گا، لیکن محمد عربی سے فرمایا میرے حبیب تجھے تو بہت کچھ دوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر جو ہے نا، کوثر کثرت سے، ایک مفہوم تو وہی ہے نا حوض کوثر والا، اور دوسرا مفہوم کثرت والا۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر تجھے تو بہت کچھ دوں گا،
قرآن کی آیتوں کو جوڑ رہا ہوں مختلف جگہوں سے. رحمت عالم نے، میرا تخیل ہے، رحمت عالم نے عرض کی ہوگی خدا بندہ کتنا دے گا؟ رب العالمین نے فرمایا سوف یعطیک ربک فترضی. میرے پیغمبر اتنا دوں گا، اتنا نوازوں گا، تیرا دامن اتنا بھروں گا کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے گا، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا. میں تجھے اتنا نوازوں گا کہ صاحب قرآن بھی تو ہوگا، صاحب معراج بھی تو ہوگا، مسجد اسرا میں نبیوں کا امام بھی تو ہوگا، امام الانبیاء والمرسلین بھی تو ہوگا، حبیب کبریاء بھی تو ہوگا، سید سرور کائنات بھی تو ہوگا، میرے محبوب ہادی کل بھی تو ہوگا، دانائے سبل بھی تو ہوگا، فخر رسول بھی تو ہوگا، ختم الرسل بھی تو ہوگا، میرے پیغمبر بلغ العلا بھی تو، کشف الدجا بھی تو، صاحب کعبہ قوسین او ادنا بھی تو، میرے پیغمبر شمس الضحیٰ بھی تو، بدر الدجا بھی تو، خیر الورا بھی تو، نور الہدا بھی تو، احمد مجتبی بھی تو، اور محمد مصطفیٰ بھی تو. تیرا دامن تو میں نعمتوں سے بھر دوں گا. تجھے بہت کچھ عطا کروں گا، تجھے بہت کچھ عطا کروں گا، ولادت تیری بے مثل ہوگی، سیرت تیری بے مثل ہوگی، صورت تیری بے مثل ہوگی. اب صورت کی بات کر دوں تھوڑی سی یا سیرت کی؟ دونوں کر دیں اور ختم. چلے ایک بات صورت کی اور ایک سیرت کی، اور سیرت میں وہ ہوگا مقصد میلاد مصطفیٰ جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے. اپنی گفتگو کا جو آپ نے عنوان دیا اس سے باہر نہیں نکلتا، بالکل نہیں. میں تجھے صورت بھی ایسی عطا کروں گا کہ زمانے میں ایسی صورت، ایسی نورانی چہرہ کسی کا نہیں ہوگا. شاہ جی آرام باغ میں امیر شریعت ختم نبوت کی کانفرنس تھی کراچی میں، فرما رہے تھے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. کہاں اس کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ جس کی شکل و صورت ہی غیر متناسب ہے، اور پھر کچھ باتیں کہیں اس کی شکل و صورت پر جو آپ سنتے ہی رہتے، اور پھر بڑا جھوم کے کہا میرے آقا محمد عربی. فرمایا ان کی شکل و صورت کہ یہ مکھڑے کی تجلی. سننا چاہتے یوں نہیں سناؤں. یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن. بیاض کا مطلب سفیدی. اللہ کے رسول کا رنگ کیسا تھا؟ سفید، اور اس میں سرخی، نرا چٹا انڈے طرح سفید، سفیدی سرخی مائی. حسن مصطفیٰ. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولوی صاحب یہ کدھر چل پڑا لب و رخسار کی باتوں کی طرف. اقبال نے کہا تو میدانی کے عصر ما با ما چے کرد، تو میدانی کے عصر ما با ما چے کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. شکوہ کیا تجھے پتا ہے کہ دور جدید نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا، تجھے جمال پیمبر اور حسن مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا.
جدت اور الحاد اور لبرلزم میں تو حسن مصطفیٰ کی بات سنتا ہی نہیں تو اس کو اپنے بلندی فکر کے شاید خلاف سمجھتا ہے. اتنا سریا نہ ٹھونکو گردنوں میں کہ پیغمبر کے حسن کی بات ہی نہیں سنتے. فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن. اس پر ایک حدیث بھی آج شیخ الحدیث بیٹھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میرے سرتاج نے میرے آقا نے میرے شوہر نے کالی چادر پہنی. کون سی چادر؟ وہی جس کو آپ کالی کملی کہتے ہو، وہی چادر جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے. میرے آقا نے کالی چادر پہنی اور میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کیف ترینی یا عائشہ کیف ترینی یا عائشہ. عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. پیغمبروں کو انداز دیکھیے. آگے بھی تو عائشہ تھی ذہانت و فطانت کی ملکہ. فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے. چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے. رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا. ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا. آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا. آغوش جیسے در کعبہ کھلا ہوا. اور یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن. اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سیدی مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی. یہ تو ہوئی سورت کی بات. اب سیرت. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد عربی جیسا اخلاق تو کسی کا نہیں، سیرت تو کسی کی نہیں. آپ نے تو حسن اخلاق کا اجالا پھیلا دیا. آپ تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے. کامرہ والو
قرآن کریم نے قلم اور کتابوں کی قسم کھا کر گواہی دی کہ محمد سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں. نون والقلم وما یسطرون. اور آگے انک لعلی خلق عظیم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصافحہ کرنے والے تھے، ہر ایک کو سلام کیا کرتے. آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا بھول گئے. راستے میں کوشش کرتے ہیں سائیڈ مار جائیں، کوئی سامنے آ جائے سلام نہ کرنا پڑے، نظریں جھکا لیتے ہیں یا نظریں پھیر لیتے. یہ سلام والی سنت بہت بازاروں میں تو بالخصوص کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے رسول سب سے زیادہ سلام کرنے والے، سب سے زیادہ مسکرانے والے. میں نے اپنے آقا کے چہرے پر کبھی بھی تیوریاں اور ناگواری نہیں دیکھی. بہت مسکرایا کرتے. مسکرائیے نا آپ بھی، سنت سمجھ. چہروں پہ اکتاہٹ نہیں، مسکراہٹ. مسکرائیے. آپ حیران بیٹھے مولوی صاحب کیا کریں، مسکرائی. بھائی اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں روڈوں پر بورڈ لگے ہیں پلیز اسمائل. جب ڈرائیونگ کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور کو چاہیے مسکرائے، اس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی سواری پر بیٹھتے تو مسکراتے. کسی نے کہا وجہ نہیں ہوتی لیکن آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا محمد عربی کو دیکھا کہ جب بھی سواری پہ بیٹھتے مسکراتے. آج یورپ نے لکھ رکھا ہے اپنی ٹریفک، اور ہم گھر سے بیگم سے لڑ کر نکلتے ہیں اور اتنا بوتھا سجایا ہوتا ہے، موٹر سائیکل کو کک مارتے ہیں، ٹخنا بھی زخمی کرتے ہیں اور پھر جا ٹھوکتے ہیں کسی جگہ. مسکراتا جو نہیں ہے. مسکرائیے. بعض لوگ نہیں مسکرا رہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ذہنی تناؤ ہے. یا تو گھریلو مسائل کے شکار ہیں یا طبیعت یہی تو تناؤ ہے. ہاں یہ بات ادھر سے جو آئی نا یہ بھی کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی نے ہمارے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لی. آتا ہوں ادھر بھی آتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصافحہ کرنے والے، سب سے زیادہ مسکرانے والے. سیرت سن رہے ہو؟ مسکرا کے سنو. سب سے زیادہ رسول اللہ مسکرایا کرتے تھے. اور خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلہ رحمی کرنے والے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا ان کا سہارا بن جایا کرتے تھے. یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بن جاتے. مہمان نواز تھے. احسن الناسی اجود الناسی اشجع الناسی. سخی تھے، شجیع تھے، حسین تھے. ایک باپ سے کہنے لگے جنگ احد کے بعد، ایک باپ سے کہنے لگے تیرا بیٹا جب مدینے کے میدان میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا خیال کرنا اس کے ساتھ احد کے شہیدوں کے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے. خیال کیجئے گا اس کے ساتھ شہدائے احد کے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے. یہ صحابی سے کہہ رہے ہیں. اور جب تو کھیل کے میدان سے اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے جانا
تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کر نہ بلانا، یا ابنی کہہ کر نہ بلانا، یہ نہ کہنا ہو میرے پیارے بیٹے آ جاؤ، اس لیے کہ اس کے ساتھ شہدائے احد کے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان میں سے کسی کا دل باپ کے شفیق لہجے کو سن کر، تیرے لہجے میں بڑی شفقت ہوگی نا جب تو بیٹے کو بلائے گا، باپ کے شفیق لہجے کو سن کر کسی یتیم بچے کا دل زخمی نہ ہو جائے۔ اور یتیمی کا درد کتنا اذیت ناک ہوتا ہے یہ محمد سے بہتر کون جانتا ہے۔ یتیمی کا درد کتنا اذیت والا ہوتا ہے محمد سے بہتر تو کوئی نہیں جاتا۔ دوسرے لوگ تو بچپن میں یتیم ہوتے ہیں، دوسرے بچے تو بچپن میں یتیم ہوتے ہیں، اور لیکن محمد وہ منفرد یتیم ہے جو پیدائش سے بھی پہلے یتیم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم بنا کے بھیجا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کو دھتکارنا نہیں ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت کرنی ہے۔ میرے آقا کی سیرت نے، میرے آقا کے خلق عظیم نے یتیموں کو بلند کر دیا، یتیموں کو عزت دی، غلاموں کو کوئی عزت دی۔ ایک کالے رنگ کا افریقی غلام، اس کو اپنا مؤذن بنا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ ہاشمی بھی نیچے ہیں، سید بھی نیچے ہیں، علی بھی نیچے ہیں، حسین بھی نیچے ہیں، عباس بھی نیچے ہیں، لیکن افریقہ کا ایک کالا عجمی کعبہ نہیں، عزت کے آسمان پر کھڑا ہے، عزت کے آسمان پر کھڑا ہے۔ اور اس دن تو حد ہو گئی، معراج سے واپس تشریف لائے، فرمانے لگے بلال میں عرشوں پر تھا، تو فرشوں پر چل رہا تھا، لیکن تیرے قدموں کی چاپ، تیرے پاؤں کی آہٹ میں نے عرشوں پر سن لی۔ بلال کتنا مسرور ہوا ہوگا کمرہ والوں، بلال کتنا مسرور ہوا ہوگا۔ امیہ بن خلف کے کوڑے بھی بھول گئے ہوں گے، پتھروں کی اذیت بھی بھول گئی ہوگی، بلکہ یوں کہوں غلامی کی ساری تھکن اتر گئی ہوگی۔ محمد عربی نے کتنا اونچا کر دیا، ایک غلام کو عزت کے آسمان پر بٹھا دیا، غلاموں کو عزت دی، یتیموں کو عزت دی۔ وہ اسی لیے تو حالی نے کہا نا، حالی کی وہ بات، الطاف حسین حالی، وہ تو زبان زد عام ہے، آپ کے بچے پڑھتے ہیں اسکول کی کتابوں میں، یہ بچے بھی پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں گے جو اسکول جاتے ہیں، جو نہیں پڑھے گا پتہ چل جائے گا کون لفنگا اور لوفر ہے، اسکول نہیں جاتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، پڑھیں گے نا جی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ کتنا بلند کر دیا یتیم کو، اور کتنا حساس پیغمبر ہے، کتنا احساس والا درد مند پیغمبر ہے۔ پڑوسی کو حکم دے دیا، یہ سیرت ہے، میں آپ کو مائے ڈوڑے نہیں سنا رہا، آپ کے آقا کی سیرت سنا رہا ہوں۔ پڑوسی کو حکم دے دیا اپنے گھر میں جب اچھے اچھے خوشبودار کھانے بنانا، خبردار خبردار اپنے کھانوں کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دینا۔ اللہ اکبر، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اسلام کا نہیں انسانیت کا پیغمبر ہو۔
اپنے کھانوں کی خوشبو سے پڑوسی کو اذیت نہ دینا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے نا، غریب کوئی پڑوس میں رہ رہا ہوگا۔ والدین اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کرتے۔ تمہارے کھانوں کی خوشبو سے تمہارے پڑوس میں بچوں نے والدین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جو خود تو کھا کر سو گیا، پڑوس میں بچے بھوکے رہ گئے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ لیس منا، لیس انکار کر دیا، وہ میرا امتی نہیں ہے، خواہ ہر سال حج عمرے کرتا رہے، حج عمرے پہ ہر سال چلا جائے، لیکن پڑوسی سے بدسلوکی کرتا ہے، میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ والدین اپنی بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتے، اس لیے امیر پڑوسی سے کہا اپنے کھانوں کی خوشبو سے غریب پڑوسی کو اذیت نہ دینا۔ والدین خصوصاً ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اپنے بھوکے پیاسے بچے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک بے قرار اور بے چین ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی ہے کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، اور اسماعیل پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ رب العالمین کو اس ماں کی ممتا پر اتنا پیار آیا، بیٹے معصوم بچے کے لیے تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا پر رب ذوالجلال کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، فرمایا مجھے میری جلالت کی قسم، تو اپنے بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑی، مجھے تیری اس ممتا کی ادا پر اتنا پیار آیا، مجھے میری عزت کی قسم مجھے تیرا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ میں تیری طرح قیامت تک پورے زمانے کو دوڑاتا رہوں گا۔ ہاجرہ کی طرح دوڑتے رہو، ہاجرہ میں عمرہ بھی قبول نہیں کروں گا، حج بھی قبول نہیں کروں گا جب تک ایک پیاسے بیٹے کی بے چین ماں کی طرح مجھے دوڑ کر نہیں دکھاؤ گے۔ والدین سے بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، اللہ بھی بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے۔ خیال کیجئے، پڑوسی سے کہا کھانوں کی خوشبو سے پڑوسی کو اذیت نہ دینا، اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرنا کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، روشنی رک جائے، اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے سے منع نہ کرنا۔ یہ سیرت پیغمبر ہے۔ امیر کو حکم دیا کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس کے احساس زخمی نہ کرنا، غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرنا۔ شوہر کو حکم دیا کسی بیوہ کے سامنے بیوی سے دل لگی لاڈ نہ کرنا، یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کرنا۔ کیسا حساس پیغمبر ہے۔ آج ساری خرابیاں اسی لیے کہ ہم سیرت پڑھتے، شیخ الحدیث کہہ رہے تھے نا ابھی، سیرت پڑھو، سیرت نہیں پڑھتے نا۔ بیٹی کو اونچا کر دیا، بیٹی کو بلند مقام دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ جہالت میں جب بیٹی کی ولادت کی خبر باپ کو ملتی تو وہ
وہ شرم سے منہ چھپاتا، بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن محمد نے بیٹی کو اتنا بلند کر دیا، عین اس جہالت کے دور میں محمد نے کہہ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ زمانہ بیٹی کو شرم سمجھتا ہے، عار سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے، لیکن محمد کہتا ہے بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ کتنی دیر چلنا؟ میزبان کدھر؟ بھائی مجھے بتا دینا کتنا چلنا؟ کتنی دیر چلنا ہے؟ چلے 2-4 منٹ اور بات کر لیتے۔ یہ اچھی بات ہے آپ نے یہاں رکھا، چلو دکانداروں تک بھی، ان کے کانوں تک بھی کوئی بات پہنچ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دکاندار، وہ تاجر جو دیانت سے کاروبار کرتا ہے، امانت سے کاروبار کرتا ہے، حشر کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دکانوں پر بیٹھ کر دھوکے دیتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ویل للمطففین، تباہی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ بظاہر تو ان کو نظر آتا ہے 2 سے 4 روپے بنتے ہیں، لیکن یہ تو پیدا کرنے والا جانتا ہے کتنے خسارے کا سودا کیا، کتنے گھاٹے کا سودا کیا، کتنا نقصان کر لیا۔ محمد عربی کا اسوہ، محمد عربی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ بیٹی کو عزت دی، محمد کی تعلیمات نے بیٹی کو بلند مقام دیا۔ زمانہ جہالت کا باپ بیٹی کی ولادت کو عار سمجھ کر، شرم سمجھ کر سوچتا رہتا تھا ولادت کے بعد کہ یدسہ فی التراب ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس شرمناک اولاد کو زندہ رہنے دوں یا گاڑ دوں؟ لیکن قرآن نے کیسے بتایا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، توہین کے ساتھ، شرم کے ساتھ زندہ رہنے دوں یا گاڑ دوں؟ لیکن قرآن کریم نے اطلاع دی حشر کے دن اللہ کو بڑا غصہ آئے گا ایسے بیٹی کے باپ پر جو بیٹی کی توہین کرتا ہے، اسے نفرت یا شرم سمجھتا ہے، اسے مارتا ہے یا زندہ گاڑتا ہے۔ اللہ کتنا غضبناک ہوگا ملاحظہ کیجیے، کہاں ذکر کر دیا، وہی سنیے، حیران ہو جائیں گے آپ۔ اللہ نے جن کو یہ رحمت دی ہے، بیٹی والی رحمت، قدر کیجئے، اسے اپنا اثاثہ سمجھیے، اپنا سرمایہ سمجھیے، وہ تو آپ کی نجات ہے۔ دیکھیے بیٹی کی توہین کرنے والے، قتل کرنے والے باپ کو قرآن نے کہاں کھڑا کیا، دیکھیے سنیے، فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اللہ اکبر. یہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہاں اس کا ذکر. جب قیامت کا دن ہوگا سورج بے نور ہو جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے, سمندر ابل پڑیں گے, ستارے گر پڑیں گے, انسان نشے کی طرح بے ہوش ہو کر ذہنی توازن کھو کر گھومتا پھرے گا. ایسے عالم میں رب کا قہر, غضب, جلال اور رعب عروج پر ہوگا. باپ کے ظلم کی شکار ایک بیٹی کو سامنے لایا جائے گا. باپ کے ظلم کی شکار ایک بیٹی کو سامنے لایا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. خود رب پوچھے گا بیٹی بتانا تجھے کس جرم میں مارا گیا. بیٹی عرض کرے گی مجھے پیدا کرنے والے بیٹی ہونے کی جرم میں مارا گیا. رب کائنات اس قدر غضب میں آ جائے گا, اس قدر جلال میں ہوگا. میں نے سوچا کہ سوال تو باپ کو سامنے کھڑا کر کے کرنا چاہیے کہ تو نے کیوں مارا بیٹی کو. یہ بیٹی کو کیوں سامنے کھڑا کیا کہ تجھے باپ نے کیوں مارا. میرا سوال سمجھیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ باپ کو سامنے کھڑا, اس صفاق اور سنگ دل کو, کہ تو نے کیوں توہین کی, کیوں مارا. اس کو نہیں کھڑا کرے گی, بیٹی کو کھڑا کرے گی. اس لیے کہ حق تعالی شانو بیٹیوں پر ظلم کرنے والے, توہین کرنے والے, مار دینے والے سنگ دل اور صفاق وحشی باپوں پر اس قدر ناراض ہوگا, اتنا غصے میں ہوگا کہ رب العالمین ایسے باپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا, منہ بھی نہیں لگائے گا. چھوڑ اس بدبخت کو, میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتا, تو بتا بیٹی تجھے کیوں مارا. اس بدبخت کو چھوڑ. کامرا کے دوستو, سیرت سرور کائنات وہ روشن پہلو ہے, وہ روشن نور ہے جس نے زمانے میں اجالا پھیلایا. آج زمانے میں جتنی تاریکی اور اندھیرا ہے, جتنی تاریکی اور اندھیرا ہے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں جی غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے, خلق رسول قبول نہیں, بس جھوٹا موٹا دعویٰ, موت قبول ہے. کہاں موت؟ خوب جانتے ہیں تمہارے نعروں کو. حق تعالی شانہ ہمیں اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ربیع الاول کی مبارک نسبت سے یہ محفل سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے سیرت کمیٹی کامرا کینٹ نے اس کا اہتمام کیا. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو سیرت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما, اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, جن کے والدین زندہ ہیں ادب اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.